بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تقسیمات واجب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی تقسیمات واجب ہے، لیکن آج ہم کچھ مزید قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم واجب نفسی، واجب اصلی، واجب غیری، واجب طبعی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقسیم الصبح، جو واجبات کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے، وہ ہے واجب نفسی اور واجب غیری۔ شریعت محمدی میں بہت سارے واجبات جو ہم انجام دیتے ہیں ان کا تعلق واجب نفسی سے ہیں، اور بہت سارے واجبات جن کو ہم بجا لاتے ہیں وہ واجبات غیری میں سے ہیں۔ واجب نفسی اس واجب کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں، ہوا ما وجب لنفسہ، یعنی ایسا واجب جس کا وجوب بنفسہ واجب ہو، کسی اور کی وجہ سے واجب نہ ہوا ہو، اسے واجب نفسی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں شریعت میں موجود ہے، مثلا صلاۃ ہے، نماز ہے۔ نماز کا جو وجوب ہے، نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان جب بالغ ہوتا ہے، اگر وہ مجنون نہ ہو تو اس پر نماز واجب ہے، اور ڈیلی 5 وقت کا جو نماز پڑھنا وہ ہر ایک پر فرض ہے۔ لیکن جب علم اصول میں ہم گفتگو کرتے ہیں واجبات کے بارے میں، تو آپ سے اگر کوئی کہیں کہ یہ جو نماز ہے واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز واجب نفسی ہے، واجب غیری نہیں ہے، کیونکہ واجب نفسی وہ عمل ہوتا ہے جس سے بذات ہی خود شارع اس واجب میں موجود مصلحت کی وجہ سے مکلف پر واجب قرار دے دیتا ہے۔ نماز اس کی ایک واضح ترین مثال ہے، روزہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اور واجبات ہیں جن کو شارع نے مصلحت کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اب واجب نفسی کے مقابل میں کون سا واجب ہے؟ واجب غیری۔ واجب غیری کی تعریف سے آپ کے لیے مطلب واضح ہو چکا ہوگا کہ جس کو عربی میں اگر ہم تعریف کریں تو ما وجب لغیرہ ہے، ایسا واجب جس کا وجوب کسی اور واجب کی وجہ سے ہو، ایسا واجب جس کا وجوب کسی اور واجب کی وجہ سے ہو، جیسے وضو کا وجوب نماز کی وجہ سے ہے۔ اب وضو ہو، غسل ہو یا تیمم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت ثلاث کہا جاتا ہے۔ ان کا جو وجوب ہے وہ وجوب بنفسی نہیں ہے، یعنی وضو بما ہوا، وضو واجب نہیں ہے۔ وضو اگر واجب ہے تو کسی اور عمل کے لیے واجب ہے۔ مثال کے طور پر وضو اگر واجب ہے تو کس کے لیے واجب ہے؟ نماز کے لیے واجب ہے۔ وضو اگر واجب ہے تو طواف کے لیے واجب ہے۔ وضو اگر واجب ہے تو قرآن پہ کوئی ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ وضو اگر واجب ہے، اگر کسی شخص کے لیے مثلا جس نے نظر مانی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ وضو واجب ہے۔ اسی طرح سے تیمم بھی ہے، اور اسی طرح سے غسل بھی۔ مثلا غسل کی اگر ہم بات کریں تو غسل بنفسہ ہی واجب نہیں ہے۔ اگر غسل واجب ہے تو کس کے لیے واجب ہے؟ غسل واجب ہے تو نماز کے لیے واجب ہے۔ غسل واجب ہے تو کس کے لیے واجب ہے؟ روزے کے لیے واجب ہے، اور اسی طرح دیگر عبادات جن کے لیے شریعت نے طہارت کو ضروری قرار دیا ہے، ان تمام میں یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر بنفسہ ہی دیکھا جائے تو وضو، غسل اور تیمم خود واجب نہیں ہے۔ بس یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا واجب غیری میں اس عمل کا وجوب کسی اور کی وجہ سے ہے۔
اگر کوئی موجب نہ ہو تو ذاتاً وضو واجب نہیں ہے۔ موجب کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کو واجب قرار دیتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واجب ہے، ان کو کہیں گے واجب غیری۔ وضو کی مثال دی ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ آپ تحقیق کریں گے تو آپ بہت ساری اور مثالیں خود سے دے سکتے ہیں۔ اب تقسیم چہارم ہے واجب اصلی اور واجب تبعی۔ یہاں جو تقسیم ہے واجب اصلی اور واجب تبعی، واجب اصلی اس واجب کو کہتے ہیں جس کا وجوب دلیل مستقل سے ثابت ہو، یعنی اذا کان الوجوب مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقیۃ، یعنی اگر وجوب خطاب مستقل سے سمجھا جائے، اگر کوئی دلیل مستقل موجود ہو اور وہ دلیل اپنی دلالت مطابقی کے ذریعے کسی شے کے وجوب کو ثابت کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب اصلی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر وجوب کو دلیل مستقل سے سمجھا جائے اور اسے دلیل کی دلالت مطابقی کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اسے واجب اصلی کہا جاتا ہے۔ اور واجب اصلی عام ہے، یہ واجب نفسی اور غیری دونوں کو شامل کرتا ہے۔ اب ایک مثال ہم دیتے ہیں یہاں پر واجب اصلی کی، مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آیت کریمہ موجود ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ پے کریں۔ دیکھیں وجوب زکوٰۃ اور وجوب صلاۃ یہ دونوں جو ہے ایک آیت کریمہ مستقلاً ان دونوں کے وجوب کو ثابت کر رہی ہے، یعنی دلالت مطابقی۔ دلالت مطابقی منطق میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ لفظ يدل اللفظ على تمام معناه موضوع اللہ، اگر لفظ تمام معنی موضوع اللہ پر دلالت کرے تو اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، یہ اقیم فعل امر ہے، اور فعل امر ہم نے کہا عقلاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو نماز واجب ہے۔ تو یہ دلیل کی 100% جو دلالت ہے، کمپلیٹ جو دلالت ہے، وہ کس چیز پر ہے؟ نماز کے واجب ہونے پر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی ہے ہم نے کہ یہ واجب اصلی عام ہے کہا ہے، یعنی کیا ہے؟ اگر منطق میں جو نسب اربعہ ذکر ہوئے ہیں، اگر اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہ جو پہلی جو ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھی، واجب نفسی اور واجب غیری، اور اب ہم قسمیں بیان کر رہے ہیں واجب اصلی اور واجب تبعی۔ تو واجب اصلی اور واجب نفسی و غیری کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ تو یہاں پر اس کی جو نسبت ہے وہ نسبت عام اخص مطلق کی نسبت ہے، یعنی واجب اصلی عام ہے اور واجب اصلی میں نفسی بھی شامل ہے اور واجب اصلی میں غیری بھی شامل ہے۔ اب جو مثال مثلا اقیم الصلاۃ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب اصلی بھی ہے اور واجب نفسی بھی ہے۔ واجب اصلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دلیل مستقل دلالت کر رہی ہے نماز کے وجوب پر، اس وجہ سے، اور دلالت مطابقی موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو واجب نفسی کہتے ہیں۔ لیکن اسی وقت اس کو واجب ہم اصلی بھی کہتے ہیں۔ واجب اصلی کے نہیں جو آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ واجب نفسی کیوں ہے؟ واجب نفسی اس لیے ہے کہ نماز کے وجوب کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذاتاً نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ بس یہ واجب اصلی اور واجب نفسی دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح سے یہ واجب اصلی میں واجب غیری بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس آیت کریمہ میں چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یعنی وضو کہتے ہیں، وضو کو واجب قرار دیا ہے۔ پس کیا ہے؟ وضو کا وجوب ایک طرف سے دیکھیں تو یہ واجب غیری ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ خود آیت نے کہا ہے کہ وضو کا واجب ہونا نماز کے لیے ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت وضو کریں، یہ کہا ہے نماز سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے انسان کو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ چونکہ یہ نماز کے لیے ہے اس لیے یہ واجب غیری ہے، لیکن عین اسی وقت
اس وضو کے وجوب کو دلیل مستقل ثابت کر رہی ہے. فاغسلوا وجوہکم، ٹھیک ہے. فاغسلوا وجوہکم کیا ہے؟ دلالت مطابقی. اس دلیل کی دلالت مطابقی کس چیز کو ثابت کر رہی ہے؟ وضو کے وجوب کو ثابت کر رہی ہے. بس اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر واجب اصلی بھی ہے. اب واجب طبعی یعنی کسی شے کا وجوب شے آخر کے وجوب سے سمجھا جائے، یعنی کوئی چیز ذاتاً واجب نہ ہو بلکہ کسی شے کے واجب ہونے کی وجہ سے طبعاً واجب ہو گئی ہو. یعنی دلیل کسی شے کے وجوب کو مستقل ثابت کریں، اس کے ساتھ ساتھ تبع میں ذیل میں دوسری شے بھی واجب ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو واجب غیری، واجب طبعی کہا جاتا ہے. جیسے اشتری اللحم، گوشت خریدو سے بازار جانا ضروری ہونا سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ روایت میں کہا، کیا کہا ہے؟ مثلا روایات ہو یا کوئی اور چیز ہو، مثال کے طور پر جتنی بھی جو دلالت التزامی ہے وہ سب اس میں شامل ہے. مثلا یہ ایک عرفی مثال دے رہے ہیں، اشتری اللحم، گوشت خریدے. تو گوشت خریدنے کے لیے کیا ہے؟ گوشت خریدنے کے انسان کو بازار جانا پڑے گا جہاں سے گوشت مل سکتا ہے. تو اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ بازار جائیں، جا کے وہ خرید کے لے آئیں، بلکہ یہ کہا تھا گوشت خریدے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جانا بھی ضروری ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. واجب نفسی اور واجب غیری کو واضح کرے. واجب طبعی کی ایک مثال دے کر واضح کرے. واجب اصلی اور واجب نفسی میں فرق واضح کرے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.